بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شام کو ایک دوست کے ساتھ آنر اور شیم کلنگز ان پاکستان کے موضوع پہ کچھ تبادلہ خیال ہوا۔ بڑا اہم موضوع تھا کیونکہ پاکستان میں آنر اور شیم کلنگز پروسیکیوشن جو ہے وہ بہت کمزور ہے، اور اس حوالے سے کچھ نئی امینڈمنٹس بھی سامنے آئی ہیں۔ تو ابھی پچھلے دنوں 27 سپتمبر 2019 کو قندیل بلوچ کیس بھی سامنے آیا، جس میں اس کے بھائی کو عمر قید کی سزا دی گئی اور کچھ لوگوں کو بری بھی کیا گیا۔ اس میں آنر اور شیم کلنگز پاکستان میں کاروکاری، سیاہ کاری کے نام سے آپ کو پتہ ہے کہ اس کو مختلف نام دیے جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً ہر سال پوری دنیا میں مختلف ممالک میں آنر کلنگز کے نام سے 5000 سے کچھ زیادہ ہی، تقریباً 5000 کے قریب قتل ہوتے ہیں، اور ہیومن رائٹس آف پاکستان کے مطابق تقریباً 1000 غیرت کے نام پر قتل جو ہیں وہ پاکستان میں کیے جاتے ہیں۔ اور حالانکہ پاکستان 1996 کے اندر پاکستان نے یونائٹڈ نیشن کنونشن آن ایلیمینیشن آف آل فارمز آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ وومن کا جو معاہدہ تھا UN کا، اس کی ریٹیفیکیشن کی تھی، اس میں شمولیت اور اس کے بعد اس کی ریٹیفیکیشن 1996 میں کی تھی۔ لیکن اس کے باوجود ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا یہ کہنا کہ ہر سال تقریباً 1000 کے قریب غیرت کے نام پر قتل ہوتے ہیں، اور پروسیکیوشن جو ہے وہ اس طرح مضبوط نہیں ہے، اور یہ ایک سوشل ایول کی طرح معاملہ پھیلتا جا رہا ہے۔ اور عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غیرت کے نام پر قتل کے واقعات اور جرائم ہمارے معاشرے میں، ہمارے گرد و نواح میں آئے روز ہمارے سامنے آتے ہیں، اور معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے اور اس طرح کے معاملات ہوتے بھی سنگین ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پینل کوڈ 1860 سیکشن 299 کے اندر آنر کی بنا پر اس غیرت کے نام پر کیے جانے والے جرائم جو ہیں وہ کاروکاری، سیاہ کاری اور دیگر ایسے رسم و رواج کی بنا پر فیملی کی عزت بحال کرنے کے لیے، جس کو کہا جاتا ہے کہ جی اس میں فلاں فیملی ممبر نے، فلاں خاتون نے خاندان کی عزت کو ڈسآنر کیا ہے، اور اس کی بنا پر مختلف جرائم جو کیے جاتے ہیں یہ سب غیرت کے نام پر جرائم سے منسوب ہیں۔ اور سیکشن 299 جو ہے PPC 1860 جو ہے وہ اس پہ بہت زیادہ انسسٹ کرتی ہے اور کافی حد تک اس کی انٹرپریٹیشن کرتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جنوری 2005 کے اندر غیرت کے نام پر جو جرائم کیے جاتے ہیں اور پروسیکیوشن کمزور ہونے کی وجہ سے چھوٹ جانے والے مجرمان بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے کچھ ترامیم کی گئی تھی فوجداری قانون کے اندر، اور ایسے جرائم جو کہ آنر کلنگز میں آتے ہیں اور شیم کلنگز میں آتے ہیں، ان میں ملوث افراد معافی اور سمجھوتے جیسے جو کنڈیشنز آ جاتی ہیں، شرائط آ جاتی ہیں، اس کی آڑ میں چھوٹ جاتے ہیں، کم سزا پاتے ہیں۔ ہوتا اس طرح ہے کہ چونکہ ایک فیملی ہے، فیملی کے اندر ہی لوگ، ایک بندہ قتل کرتا ہے تو دوسرا فیملی ممبر جو ہے وہ اس کو معاف کرنے آ جاتا ہے، تو اس وجہ سے پروسیکیوشن جو ہے وہ سچ بہت کمزور ہو جاتی ہے۔ اور اصل معاملہ تو سمجھوتا ہے کہ فیملی کے ایک ممبر
کے اوپر الزام لگایا گیا کہ اس نے ڈس آنر کیا ہے فیملی کی عزت کو، اور دوسرے فیملی ممبر نے اس کو قتل کر دیا، اور تیسرا فیملی ممبر جو اس کا کمپلیننٹ ہے وہ فوری طور پر تھوڑے عرصے کے بعد اس کو معاف کر دیتا ہے اور سمجھوتا کر لیتے ہیں اور معافی کر دیتے ہیں، اور اس وجہ سے عام طور پہ پراسیکیوشن کمزور ہو جاتی ہے، اور ایسے لوگ جو ہیں یا تو ان کو سزا بہت کم ہوتی ہے یا پھر کم سزا ان کو ملتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جولائی 2016 کے اندر بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے غیرت کے نام پر ہونے والے جو قتل ہیں ان کے حوالے سے نئے مسودہ قانون کی تیاری کی، جس کے تحت غیرت کے نام پر جو ہونے والے قتل ہے اس کو فساد فی الارض کی جو معاملہ ہے، جو کہ جس کی ڈیفینیشن آپ کو پتہ ہے کہ سیکشن 311 PPC کے اندر دی گئی ہے، اس کے اندر اس کو رکھا گیا، اور اس کی سزا جو ہے 25 سال تک جو ہے مقرر کی گئی ہے۔ اور اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ جس طرح سے ایک فیملی ممبر قتل کرتا تھا دوسرا فیملی ممبر اس کو معاف کرتا تھا، تو اس میں یہ بھی اچھی بات ہے جولائی 2016 میں جو امینڈمنٹ کی گئی تھی کہ یہ معافی جو ہے وہ فیملی ممبر اس کو معاف نہیں کر سکے گا۔ اور اس کے علاوہ عام طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ قید میں جاتے ہیں 25 سال قید ہے، جیسے یہ ابھی قندیل بلوچ کے بھائی کو عمر قید دی گئی 25 سال تک کے لیے، تو 27 سپتمبر 2019 کو یہ سنٹنس دی گئی تھی۔ تو ایسا جو ملزم ہے جس پہ جرم ثابت جب ہو جاتا ہے غیرت کے نام پر کلنگز کا، تو اب ایسے ملزمان کو، ایسے لوگوں کو مذہبی اور قومی تہواروں پر جو آپ کو پتہ ہے قیدیوں کو جو رعایتیں دی جاتی ہیں، جو ان کی سزا کے اندر تخفیف کی جاتی ہے، وہ بھی ان کو رعایت نہیں دی جائے گی۔ اور اس قانون کے تحت یہ بھی واضح کر دیا گیا تھا 2016 جولائی میں کہ غیرت کے نام پر جب قتل ہوگا تو ورثاء جو ہیں، جیسے قندیل بلوچ کے اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس کے والد اس کے بھائی کو معاف کرنے آ گیا، لیکن جولائی 2016 سے پہلے اگر معاملہ ہوتا تو وہ تو اس نے چھوٹ جانا تھا۔ اس کے بعد جو نئی امینڈمنٹس ہے اس کے تحت آپ کو پتہ ہے کہ عدالت کو جو ہے وہ راضی نامہ جو وارثان کا ہے اس کو منظور کرنے یا مسترد کرنے کا حتمی اختیار حاصل ہے، یعنی معافی نامے کا جو چھوٹ دی جاتی تھی یا جو کوئی کنڈیشن رکھ کے سمجھوتا کے حوالے سے، معافی کے حوالے سے جو معاملات آتے تھے، اب اس میں ڈسکریشن، ایکسکلوسیو ڈسکریشن آف کورٹ آ گئی ہے کہ اگر عدالت چاہے گی تو وہ اس سمجھوتے کو، اس معافی کو منظور کرے یا اس کو مسترد کر دے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ 2005 کے اندر جب غیرت کے نام پر قتل کے خلاف قانون پاس ہوا تھا، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ قانون جب آیا 299 میں بھی کچھ امینڈمنٹ کی گئی تھی، تو قطعی صورت قصاص دیت آرڈیننس کو ختم یا بدلنے میں اس نے کسی قسم کا کوئی کردار ادا نہیں کیا تھا۔ اب یہ جو خاتون جس کو قتل کیا جاتا ہے غیرت کے نام پر، یا اس کے خاندان کو یہ اختیار اس عورت کو مارنے کے بعد یہ اختیار ان کے پاس چلا جاتا تھا کہ خاندان کا ایک فرد اس کو قتل کرتا تھا، دوسرا فرد اس کو معاف کرنے آ جاتا تھا، اور یوں آپ کو پتہ ہے پراسیکیوشن بہت ویک ہوتی تھی، اور عام طور پہ غیرت کے نام پہ جو قتل ہوتے تھے وہ مجرم جو تھے وہ چھوٹ جاتے تھے۔ اور راضی نامہ، معافی نامہ، سب سے بڑی وجہ یہی بنتی تھی کہ آنر کلنگز ہوئی ہے، اور عام طور پہ عورتوں کو قتل کرنے کے بعد صلح ہو جاتی تھی، کوئی راضی نامہ ہو جاتا تھا، اور یہ راضی نامہ کوئی گھر کے اپنے افراد اس طرح سے وہ کر لیتے تھے، اور یا تو قانون کی دفعات کی وجہ سے وہ ملزم بچ جاتا تھا پراسیکیوشن سے، یا جو قاتل کا دوسرا کوئی رشتہ دار قریبی ہوتا تھا اسی فیملی کا، وہ اس کو معاف کر دیتا تھا۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی یہ 2016 سے پہلے بھی تھوڑا سا معاملہ کو
ٹائٹ کیا گیا تھا 2005 میں، تو نہیں یہ معاملہ سامنے آنا شروع ہو گیا، 2005 سے ڈیولپمنٹ تو ہوئی، لیکن 2016 تک اس پہ مکمل طور پر گرپ لے لی گئی کہ اب بھائی معافی جو اس مجرم کو دینی یا نہ دینی، یہ بات ایکسیپٹ کرنا جو ہے وہ عدالت کا ایکسکلوسیو جورسڈکشن ہے۔ اب وہ چاہے تو وہ معاف کرے، چاہے تو وہ نہ معاف کرے۔ اس حوالے سے 2015 کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اب یہ ایسے جرائم ہیں جو کہ فساد فی الارض، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو کہا کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا گویا اس نے پوری کائنات کو قتل کر دیا، اور ایسے جرائم کے بارے میں اگر سختی نہیں کی جاتی تو یہ معاشرے کے اندر انتشار پھیلے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ خواتین کا ماروائے قانون اس طرح جو قتل ہے غیرت کے نام پر، آنر کلنگ، شیم کلنگ، کاروکاری، سیاکاری کے نام پہ عورتوں کا جو قتل ہے وہ روز مرہ کا معمول بنتا جا رہا ہے، اس وجہ سے اس کو آڑے ہاتھوں میں لینا ہے۔ 2015 میں یہ ججمنٹ پاس کی گئی، اور جولائی 2016 میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کو اسٹرکٹ کر دیا گیا تھا قانون کو مزید۔ اور اس حوالے سے اگر آپ ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے NLR 2015 CRLJ پیج 383 اس بات کی بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹیشن کرتی ہے۔ اس کے بعد پاکستان پینل کوڈ سیکشن 306B کے مطابق اگر کوئی شخص مرد یا عورت اپنے بیٹے یا بیٹی، پوتے یا پوتی، نواسے یا نواسی کو قتل کرے تو اس قتل جو قتل عمد ہوا ہے اس پر قصاص کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اب 306B واضح کر دیتی ہے کہ اپنا جب کوئی اپنے کو مارے گا تو قتل عمد کا اطلاق نہیں ہوگا، اس قتل عمد پر قصاص نہیں لگے گا، قصاص کا اطلاق نہیں ہوگا، معاملہ تھوڑا سا لینینٹ ہو گیا ہے۔ اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ سیکشن 306C پاکستان پینل کوڈ 1860 جو ہے اس کے مطابق اگر کوئی شخص مرد یا عورت اپنے ازواج یعنی شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو قتل کرے اور بوقت قتل قاتل یا قاتلہ کی مقتولہ سے کوئی اولاد ہو، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کو اگر قتل کرے اور ان کی اولاد بھی ہو، تو یہ قتل عمد جو ہے وہ قابل قصاص نہیں ہے، کیونکہ اگر قصاص ہو گیا تو پھر دوسرے وہی تو وارثان ہیں اور سارے متاثر ہو جائیں گے۔ اور اس صورتوں میں قتل جن پر قصاص کا اطلاق نہیں ہوتا ہے اس کی سزا دیت کی ادائیگی آپ کو پتہ ہے، اور دیت ہر سال جولائی میں رپیٹ، کبھی 19 لاکھ، کبھی 20 لاکھ، کبھی 23 لاکھ، لیکن عام طور پہ ایسی صورتوں میں خاندان کا ہی بندہ کوئی نہ کوئی کمپلیننٹ ہوتا ہے تو وہ معاف کرنے آ جاتا ہے، اور عدالت کے پاس آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ ثوابدیدی اختیار ہے کہ وہ مقدمے کے حقائق اور مقدمے کے حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس جو مرڈرر ہے اس کو قید کی سزا جو کہ 25 سال تک ہونی چاہیے، 25 سال تک اس کو سزا دے، اور قانون میں ایسے قتل بارے قید کی سزا جو ہے لازمی نہیں، نہ کم سے کم قید کی سزا کی مدت کا معین کیا گیا ہے، یعنی 25 سال اس کی سزا جو ہے متعین کر دی گئی ہے۔ اور یہ معاملہ جو ہے کتنی عرصہ آپ نے قید دینی ہے، یہ معاملہ مقدمے کے حقائق اور مقدمے کے حالات کی روشنی میں عدالت کے ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب اگر ہم سیکشن 306B، سیکشن 306C پاکستان پینل کوڈ 1860 کو مد نظر رکھتے ہوئے قتل کے مقدمات میں ہم دیکھیں کہ ورثاء جو ہیں ایک دوسرے کو راضی نامہ کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو جاتا ہے معاوضہ لے کر، یا حتیٰ کہ بغیر کسی معاوضے کے بھی خاندان کے لوگ ہوتے ہیں آپس میں صلح کرنے کا اختیار رکھتے تھے، لیکن غیرت کے نام پر جب قتل ہوتا ہے تو اس راضی نامے کو بہت بڑی بنیاد بنا کے لوگ بچ جاتے تھے، اور ایسے مقدمات میں عام طور پہ پیروی بھی کوئی نہیں کرتا تھا، لیکن اب معاملہ تھوڑا سا اسٹرکٹ کرتے ہوئے کیا کیا گیا ہے کہ راضی نامے کا اختیار جو ہے وہ عدالت کو دے دیا گیا ہے جولائی 2016 کے امینڈمنٹ کے تحت، کہ اگر عدالت چاہے تو وہ اس راضی نامے کو ایکسیپٹ کرے، اگر چاہے تو وہ مسترد کر دے۔ اب جو نئی
کچھ سجیشنز بھی آئی ہیں آنر کلنگز کے حوالے سے. جولائی 2016 سے آنورڈ کام ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک اس پہ باقاعدہ لیجسلیشن نہیں ہوئی ہے. خواہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہر سال ایوری ایئر 1000 سے زائد لوگ جو ہیں، خواتین جو ہیں، وہ غیرت کے نام پر قتل ہو جاتی ہیں. اب غیرت کے نام پر قتل کو فساد فی الارض کے اندر جب یہ آ جاتا ہے اور اگر یہ اس میں معاملے کو لے آیا جاتا ہے تو پاکستان پینل کوڈ کی سیکشن 311 کے تحت اگر عدالت یہ محسوس کرے کہ جو مرڈرر ہے وہ سابقہ ریکارڈ یافتہ ہے، پیشہ ور مجرم ہے، تو وہ 14 سال تک کی سزا دے سکتی ہے. اور اگر غیرت کے نام پر قتل کیا گیا ہے تو اسے سزا دے گی جو کہ 10 سال سے کم نہ ہو. اور اب اس سزا کو 10 سال سے بڑھا کے 25 سال تک کے لیے کرنے کے اوپر جو ہے وہ کام کیا گیا ہے. کیونکہ بنیادی طور پر 2015 میں بھی اور 2016 میں بھی جو عدالتی ہائی اپ کورٹس کا جو ویو رہا ہے وہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ ایسے جو جرائم ہیں جو کہ معاشرے کے اندر انتشار کا باعث بن رہے ہیں، فساد فی الارض جو ہے اس کے معاملات کو ابھار رہے ہیں، فساد زمین کے اوپر مزید انسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے، تو ان کو بہت زیادہ سناب کیا جانا چاہیے. اس حوالے سے NLR 2015 CRLJ پیج 383 اور 2016 YLR پیج 40 سندھ ہائی کورٹ کا کاروکاری کے اوپر ایک بڑی لینڈ مارک ججمنٹ اس میں دی گئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم فساد فی الارض کی بات کریں تو فساد فی الارض کے اصول کے تحت وہ تمام جرائم آتے ہیں جن سے معاشرے میں انتشار، خوف، بے چینی، بد امنی پھیل جائے. اور ایک قتل سے پورے معاشرے پر آپ کو پتہ ہے کہ منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، خوف و ہراس پھیل جاتا ہے. اور غیرت کا نام لے کر قتل کرنے سے معصوم بچیوں کے ذہن پہ آپ کو پتہ ہے کہ خوف آ جاتا ہے، اور خوف کے لیے وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگ جاتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ فساد فی الارض جو ہے وہ اسی چیز کا 311 سیکشن پاکستان پینل کوڈ 1860 جو ہے اسی بات کو انٹرپریٹ کرتی ہے. اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو لیٹسٹ ججمنٹس ہیں اس کے اندر بھی پاکستان پینل کوڈ اور کوڈ آف کرمنل پروسیجر جو ہے 1898 اس حوالے سے جو سیکشن 345 ہے راضی نامے کی، اس کے اندر کچھ وضاحت کی ہے کہ جو کسی جرم میں راضی نامے کی اجازت، اختیار اور اس کے جو رول اینڈ ریگولیشن سے متعلق ہیں، جس کی بنا پر کسی راضی نامے کی وجہ سے غیرت کے نام پر کیے جانے والے جو قتل ہیں ان کے مجرم کو راضی نامے کی بنا پر بری کیا جا سکتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 کی جو سیکشن 345 سیکشن 345 سب سیکشن 2 اور سیکشن 345 کی سب سیکشن 6 غالباً ہے، اس کے اندر عدالت نے انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان نے پچھلے دنوں یہ آصف سعید کھوسہ صاحب بھی اس بینچ میں تھے، اور اس میں کافی حد تک جو ہے اس میں لکھا گیا اس ججمنٹ میں کہ اس طرح سے جو رہائی کی جاتی ہے یہ رہائی سمجھوتے کا یعنی اس طرح کے راضی نامے کا خودکار نتیجہ نہیں ہے، چاہے ایسا کسی راضی نامے کو مرنے والے کے تمام ورثاء مل کے اس کو معاف کر رہے ہیں. اور کیونکہ یہ سارا معاملہ ایک فیملی کے اندر ہی کیا جاتا ہے، غیرت کے نام پہ مرڈر فیملی کا ہی کمپلیننٹ ہوتا ہے، مرڈر بھی فیملی کا ہوتا ہے. اور سیکشن 345 سب سیکشن 2 اور سیکشن 345 سب سیکشن 6 مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 کی انٹرپریٹیشن میں سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا ہے کہ ایسے راضی نامے کو خاص سارے ورثاء اس کی ریٹیفیکیشن کریں، لیکن ایسا جو راضی نامہ ہے وہ خودکار یعنی اس کو عدالت کو فوری طور پر اس کو منظور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اب ایسے جو جرائم ہیں وہ معاشرے کے اندر خوف و ہراس، بے چینی کا سبب بنتے ہیں.
اب پچھلے دنوں ہم نے ایک لینڈ مارک ججمنٹ دیکھی لاہور ہائی کورٹ کی، 2014 کی لینڈ مارک ججمنٹ ہے۔ اس میں جو آنریبل جج صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ غیرت کے نام پر قتل کا جو ارتکاب ہے وہ قابل راضی نامہ جو ہے اس کو کہا گیا تھا اس وقت، اور لواحقین کی رضامندی حاصل کرنا جو ہے وہ مناسب موضوع نہیں ہے، کیونکہ فیملی کے اندر یہ ساری کھچڑی پکی ہے، فیملی کے لوگ ہی اس میں شامل ہوتے ہیں، اور اب عدالتوں کو چاہیے کہ وہ اسٹرکٹ ایکشن لیں، اور عدالتیں اس کے پاس چونکہ اختیار ہے تو اس عدالت کو چاہیے کہ اس معاملے کو تھوڑا سا اسٹرکٹلی لیا جائے۔ اور اس حوالے سے آپ لینڈ مارک ججمنٹ ہے PLD 2014 لاہور ہائی کورٹ پیج 541 کے اندر اس بات کو جو ہے وہ وضاحت اس کی مل جاتی ہے۔ اور ایسے راضی نامہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی ورثاء کیسے کر سکیں گے؟ اس سے پہلے عدالت سے اجازت لینا بھی تو اس کے لیے لازم ہے، لیکن اب عدالت کی ایکسکلوسیو جورسڈکشن ہے کہ وہ چاہیں تو وہ اس راضی نامے کو منظور کریں یا اس راضی نامے کو مسترد کر دیں، اور عدالت ایسے راضی نامے کو مسترد کرتے ہوئے ملزم کو اس راضی نامے کی بنا پر بری کرنے سے انکار بھی کر سکتی ہے، اور اس راضی نامے کو بھی مسترد کر سکتی ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پرومپٹ جو ہے پروووکیشن کا معاملہ بھی آ جاتا ہے، کہ جیسے ایک کیس ہے 2006 کا، کہ پشاور کا ایک کیس ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی اور 3 بیٹیوں کو ہلاک کر دیا، اور جب اس خان صاحب سے پوچھا گیا کہ خان صاحب آپ نے اپنی بیٹیوں کو، 3 بیٹیاں تھیں، آپ کی بیوی تھی، اس کو کیوں قتل کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ مجھ سے اجازت لیے بغیر گھر سے باہر جاتی تھیں، اور کیونکہ یہ غیرت کا معاملہ تھا میں فلیئر اپ ہو گیا تھا، اور میں نے بندوق اٹھائی اور بیوی کو بھی اور 3 بیٹیوں کو قتل کر دیا۔ تو اس کے بعد پھر پشاور ہائی کورٹ کے پاس جب یہ کیس کیا تو یہ معاملہ سامنے آیا کہ بغیر کسی وجہ کے فائرنگ کر کے 4 معصوم لوگ یعنی اس کی بیوی اور اس کی 3 بیٹیوں کی جان اس نے لی ہے، اور اب اس وجہ سے کہ فیملی کا معاملہ ہے اور فیملی کے دوسرے لوگ اس میں کمپلیننٹ ہیں، فیملی کے دوسرے لوگ ہی اس کے ورثاء ہیں، اور اس حوالے سے کیونکہ مقتولین جو تھے ان کے ورثاء جو دوسرے لوگ تھے وہ اپنے حق قصاص سے دستبردار ہو گئے ہیں، اور اس بار کیا ہوا کہ عدالت نے کہا کہ اس پہ ہمیں اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے، اور پشاور ہائی کورٹ نے اس معاملے کو فساد فی الارض کے زمرے میں اس کو 40 سال کی قید 2006 میں سنائی تھی، اور ہوا اس طرح سے کہ 4 بار 10 سال کی سزا اس کو دی، اور ٹوٹل 40 سال، لیکن اس میں یہ اس کو ہو گیا کہ یہ جو 4 سزائیں ہیں یہ یک دم ایک ساتھ چلیں گی، تو یعنی اس کو 10 سال کی سزا دے دی گئی تھی، اور اس کے بعد 2016 کے اندر اس کو مزید اسٹرکٹ کرنے کی طرف رجحان چلا گیا ہائی اپ کورٹس کا، اور اب آپ کو پتہ ہے کہ 25 سال تک بھی اس میں معاملہ آ جاتا ہے۔ اگر آپ خان صاحب والا کیس دیکھنا چاہیں تو PLD 2006 پشاور ہائی کورٹ پیج 82 جو ہے وہ اس کیس کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ غیرت کے نام پر قتل کرنے کے بعد اسی فیملی کا جو کمپلیننٹ ہے وہ جب سمجھوتے کے لیے، راضی نامے کے لیے درخواست دیتا ہے عدالت سے، اجازت چاہتا ہے کہ ہم راضی نامہ کر رہے ہیں، اجازت فرمائی جائے، تو عدالت چند چیزوں کو دیکھتی ہے۔ اس طرح جائزہ لیتی ہے عدالت کے راضی نامے کے تمام ورثاء نے مشترکہ طور پر کس طرح سے اس معاملے کو لیا ہے، کیا مشترکہ طور پر سب نے اس راضی نامے کو قبول کیا ہے۔ دوسری بات یہ عدالت اس بات کو دیکھتی ہے کہ آیا کوئی قانونی وارث یا نابالغ تو نہیں ہے، اگر ہے تو آیا نابالغ فرد نے راضی نامے کی منظوری پاکستان پینل کوڈ کی جو اسپیشل چیک کے مطابق دی ہے،
اگر ایسا نہیں ہے تو عدالت ایسے نابالغ کو راضی نامہ نہ کر سکنے والے ولی کے طور پر دیکھے گی کہ اب وہ تو خود سے تو نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ جو طریقہ کار قانون کے اندر ہے اس کے مطابق یہ آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں۔ اس کے بعد تمام ورثاء کی جانب سے راضی نامے کے مقدمے میں اس بات کو بھی یقینی بنانا ضروری ہوتی ہے کہ آیا یہ مقدمہ فساد فی الارض کے زمرے میں تو نہیں آتا۔ اگر ایسا معاملہ ہے تو سمجھوتے کے باوجود بھی عدالت جب فساد فی الارض کی معاملے کو لے گی، سیکشن 311 پاکستان پینل کوڈ کے تحت اس کو ڈیل کرے گی، تو پھر عدالت تھوڑا سا اسٹرکٹ رویہ اپنائے گی کہ خواہ وہ معاف بھی کر دیں مقتولین تو بھائی پھر بھی جو ہے اس کو سزا دینی چاہیے۔ اور ایسے کسی مقدمے کی صورت میں جو سیکشن 311 کے تحت جو سزا دی گئی ہے 10 سال سے پہلے تھی یا پھر 25 سال ہوئی ہے، اس کے مطابق اس کو ٹریٹ کیا جائے گا۔ اس کے بعد اس کیس کے اندر جو شواہد ہیں، جو حقائق و حالات و واقعات ہیں جو عدالت کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، وہ عدالت کو کیا اس بات پہ یقین ہے کہ اب معاملہ اس طرح کا ہے کہ یہ معاملہ فساد فی الارض میں فال کرتا ہے اور یہ معاملے کو اسٹرکٹلی ہینڈل کیا جانا چاہیے، اور کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 کی سیکشن 345 سب سیکشن 2 کے تحت سمجھوتے کی اجازت کیا نہیں دینی چاہیے۔ یہ بات جو ہے کیا حالات و واقعات اس بات کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں۔ اب بات آ جاتی ہے کہ 2005 کی جو امینڈمنٹ ہے غیرت کے نام پر جرائم میں، راضی نامہ، قتل اور جسمانی زخموں کے دیگر جرائم سے اس سے مختلف معاملہ سامنے آتے ہیں، اور پاکستان پینل کوڈ میں آپ کو پتہ ہے کہ ہارٹ کیسز کے حوالے سے جو عورتوں کے اوپر آ جاتا ہے 338 E1 جو ہے، اور اس کا ایک اضافہ کیا گیا اور 2A کے نام سے جو ہے ایک 345 سیکشن CRPC میں یہ ایڈ کی گئی تھی۔ اور اب اگر ہم دیکھیں تو یہ ایسے جرائم سے متعلقہ ہے جو کہ مقامی طور پر، جیسے سیاہ کاری کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے، کاروکاری کا ورڈ لوکل لیول پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ان ترمیم جو ہوئی ہیں ان کے مطابق غیرت کے نام پر ہونے والے جتنے بھی جرائم ہیں وہ قابل راضی نامہ صرف عدالت کی صوابدید پر اب وہ قرار پائیں گے کہ اگر راضی نامہ آنا بھی ہے تو عدالت کی اپنی صوابدید ہے، اور فریقین خواہ اس میں راضی ہیں سارے، لیکن پھر بھی عدالت کی صوابدید ہے کہ وہ چاہے تو غیرت کے نام پر جو بھی وائلنس ہوا ہے، جو بھی جرائم ہوئے ہیں، اس کی منظوری دے یا اس کو مسترد کر دے۔ اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو مقدمے کے جو حالات و واقعات کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا، اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی پچھلے دنوں اس بات پہ بڑی لینڈ مارک ججمنٹ دی ہے، اور 2013 SCMR پیج 271 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا کہ ایسے جو جرائم ہیں وہ قطعی صورت جو ہے ان کو نرم ہاتھوں سے ٹریٹ نہ کیا جائے، بلکہ سختی کے ساتھ ایسے جرائم کو دیکھا جانا چاہیے، اور ایسے جرائم میں قطعی صورت فوری طور پر عدالت کو بیل بھی گرانٹ نہیں کرنی چاہیے، اور بیل کے معاملات کو بھی مکینیکل طریقے سے نہیں نپٹانا چاہیے، بلکہ معاشرتی اثرات جو اس جرم کے ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اس حوالے سے PLJ 2015 CRC پیج 420 جو ہے وہ ہمیں وضاحت دیتی ہے، اور اس حوالے سے اس سے پہلے 2010 PCRLJ پیج 1134 لاہور ہائی کورٹ کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جو اس بات پہ انٹرپریٹیشن کرتی ہے کہ ایسے جرائم جو کہ غیرت کے نام پر جو وائلنس کیا جاتا ہے، جو کلنگز کی جاتی ہیں، ان کو ایزی ہینڈز کے ساتھ نہیں بلکہ اسٹرکٹ ہاتھوں سے لینا چاہیے، اور عدالت کو اس پر بہت زیادہ ایکشن لینا چاہیے۔ اور اس حوالے سے یہاں تک کہا گیا تھا کہ فوری جوش کا جو
فوری طور پرومپٹ جو ہے پرووکیشن کا عذر لے لیا جاتا ہے، اور جھوٹے اس طرح کی پلیز گاڑ لی جاتی ہیں کہ جی فوری جوش آ گیا تھا، اس وجہ سے مرڈر ہو گیا ہے۔ تو ایسے پلیز جو ہے جو ایک ملزم لیتا ہے، اس کو عدالت کو چاہیے کہ وہ اس کو مسترد کرے۔ اس حوالے سے 2010 PCRLJ پیج 1134 جو ہے وہ ہمیں اس حوالے سے انٹرپریٹیشن دیتی ہے، اور 2014 YLR پیج 1233 جو ہے وہ اس بات کو مزید اس کی وضاحت دیتی ہے، اور 2013 YLR پیج 2190 جو ہے وہ اس بات پہ انٹرپریٹیشن دیتی ہے کہ خواہ مقدمہ کسی بھی نہج پہ ہو، جب غیرت کے نام پر قتل کا معاملہ آ جاتا ہے تو خوف و ہراس کی فضا پیدا ہو جاتی ہے معاشرے کے اندر، تو ایسے معاملات میں ضمانت جو ہے وہ نہیں دینی چاہیے۔ اور اس کیس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا 2013 YLR پیج 2190 میں، اور اس کے بعد جب بھی کبھی غیرت کے نام پر قتل کیا جاتا ہے، وہ اپنی بیوی کو کوئی کرتا ہے، بیٹی کو کرتا ہے، بہن کو کرتا ہے، تو ایسا ملزم رعایت کا مستحق نہیں ہے۔ ماروائے قانون وہ کسی کو قتل کر رہا ہے تو وہ کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے۔ ایسے شخص کی ہمیشہ ضمانت جو ہے وہ قانون کہتا ہے، اور ہائی اپ کورٹس کہتی ہیں کہ ایسے ملزم کی جو ضمانت ہے وہ منظور نہیں کری جانی چاہیے۔ اس حوالے سے PLJ 2013 CRC پشاور ہائی کورٹ پیج 821 جو ہے وہ کافی حد تک ہمیں انٹرپریٹیشن دیتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک تو ملک کی اعلیٰ عدالتیں ایسے ملزمان کی ضمانتیں منظور کر لیتی تھیں جو کسی رشتہ دار عورت کے ساتھ کسی غیر مرد کو قابل اعتراض حالت میں دیکھ کر، عام طور پہ یہ جھوٹی پلی لیتے تھے، فوری جوش آ گیا تھا، غیرت کے زیر اثر جناب وہ لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی دونوں کو قتل کر دیا، اور بس یہ غیرت جاگ گئی تھی، سڈن پرووکیشن ہو گئی تھی، تو بس اچانک سے قتل ہو گیا ہے۔ لیکن اب یہ معاملات جو ہیں کافی حد تک جو ہے وہ اس کو اسٹرکٹ کیا گیا ہے، اور قانون اس پہ واضحت دیتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ معاشرے کے اندر فساد فی الارض کا سبب بن رہے ہیں۔ اس وجہ سے ایسے ملزمان کو کسی قسم کی رعایت نہیں دینی چاہیے، اور بیل کی جو رعایت ہے وہ ایسے ملزمان کو نہیں گرانٹ کی جانی چاہیے۔ اس حوالے سے PLJ 2013 CRC پیج 821 جو ہے پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ، وہ ہمیں کافی حد تک جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد سیکشن 345 کی سب سیکشن 2A مجموعہ ضابطہ فوجداری 1898 کے مطابق اگر کوئی فعل جو کاروکاری، سیاہ کاری یا کسی دیگر ایسی روایتیں، یہ مقامی لوگوں کے مقامی نام رکھے ہوئے ہیں، یعنی آنر کلنگ کو، شیم کلنگ کو انہوں نے نام دے رکھے ہیں، اور ایسا فعل جو ہے وہ تعزیرات پاکستان کے تحت اگر جرم ہے تو ایسے تمام جرائم کے اندر جو راضی نامہ ہے وہ صرف انہی شرائط پر ہو سکتی ہے جن کو عدالت مقدمے کے حالات و واقعات اور فریقین کی رضامندی سے مناسب سمجھتے ہوئے طے کرے گی، اپنے اختیارات کو خواہ وہ منظور کرے یا مسترد کرے، عدالت کے پاس پار ہے۔ اس حوالے سے NLR 2015 CRC پیج 526 اور NLR 2015 UC پیج 361 جو ہے وہ اس سٹانس کو کافی حد تک جو ہے وہ انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اب جہاں پہ ہمارے ہاں اگر ہم پنجاب میں، سندھ میں، بلکہ ہر صوبے میں اگر ہم دیکھیں تو غیرت کے نام پر خاتون نے اگر اپنی مرضی سے شادی کر لی ہے تو وہ بے یار و مددگار ہو جاتی، فیملی سے کٹ آف ہو جاتی ہے، اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور اتنا سخت دل ہو جاتے ہیں کہ ایک کسی خاندان کے کسی شخص کے آنکھوں سے آنسو بھی نہیں ٹپکتے، اور بس بلکہ فخر محسوس کیا جاتا ہے کہ خاندان کی عزت کو بحال کر دیا گیا ہے اس کو قتل کرنے کے بعد۔ تو ایسے معاملات کو ہائی اپ کورٹس اب اسٹرکٹلی لے رہی ہے،
اور ایسے معاملات میں عدالتیں جو ہیں وہ بہت اسٹرکٹ ایکشن لیتے ہوئے ایسے لوگوں کی ضمانتیں جو ہیں وہ خارج کرتی ہیں، اور عدالتیں واضح کر دیتی ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں کسی بھی خاتون کے ساتھ زبردستی، کسی کے ساتھ ہائی ہینڈڈنیس، خواہ وہ آپ کی بیٹی ہے، بہن ہے، جو بیوی ہے، اس کی مرضی کے خلاف اگر کوئی معاملہ آ جاتا ہے جو مقامی رسومات کے تحت اس کے زیادتی ظلم جو ہے وہ اگر پاکستان پینل کوڈ کے تحت قابل تعزیر ہے تو پھر کوئی معافی نہیں ہوگی۔ پھر ایسے معاملات میں اگر اس کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی گئی ہے تو پھر قانون حرکت میں آئے گا، کیونکہ انسانی آزادی جو ہے وہ سلب ہوئی، انسان کی زندگی کا حق جو ہے وہ سلب ہوا ہے، اور آئین پاکستان جو اس کو رائٹ دے رہا ہے وہ اس کا سلب کیا گیا، اور اللہ بھی اپنی مخلوق کو قدر و قیمت اور اہمیت دیتا ہے۔ انسان کو اشرف المخلوق پیدا کیا گیا، اس کو آزادیاں دی گئی ہیں، اور ایسے اگر معاملات ہوتے ہیں کاروکاری جیسی ظالمانہ رسومات کی بنا پر جو خواتین کو قتل کیا جاتا ہے، اس پہ اعلیٰ عدلیہ نے ہمیشہ سے یہ سٹینس رکھا ہے کہ ایسے لوگوں کو سختی کے ساتھ ہینڈل کیا جائے گا، اور ایسے لوگوں کی نہ صرف ضمانت مسترد کی جانی چاہیے بلکہ ان کو سخت سے سخت سزائیں دی جانی چاہیے۔ اس حوالے سے 2013 پی سی آر ایل جے پیج 950 اور 2014 ایم ایل ڈی پیج 1464 جو ہے وہ اس بات کی بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹیشن کرتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں 2018 میں کچھ کیس سامنے آتا ہے کہ قتل کے مقدمہ، اسی طرح آنر کلنگ ہوئی، آنر کلنگ میں پلی یہ لے لی گئی کہ یہ خاتون جو ہیں انہوں نے گھر سے بھاگ گئی تھی اور شادی کر لی تھی، خاندان کی عزت برباد کرتی تھی، تو اس بنا کے اوپر اس کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اور اس طرح کے جو معاملات ہیں اس میں عدالتوں کو بہت زیادہ اسٹرکٹ بیہیویئر رکھنا چاہیے، کیونکہ اس طرح سے معاشرے کے اندر بد یقینی اور بے یقینی اور خوف و ہراس پھیلتا ہے، فساد فی الارض کا سبب بنتے ہیں، اور یہ لاہور ہائی کورٹ نے باقاعدہ طور پر ایسے شخص کی ضمانت کو خارج بھی کیا، اور رپورٹڈ کیس ہے 2018 ایل آر لاہور پیج 92B جو ہے اس میں اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ابھی 2018 میں ہی کیس سامنے آتا ہے کہ کمپلیننٹ کے مطابق جو ہے ایک ایف آئی آر ہوتی ہے جس میں کمپلیننٹ کہتا ہے کہ اسے ایک بیوی ہے، وہ کہتی ہے کہ اپنے خاوند سے اس کو جان کا خطرہ ہے، کیونکہ اس کے شوہر نے اس بیوی کو قاری قرار دے دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، اور اس وجہ سے بیوی نے کہا کہ مجھے فوری طور پر آپ دارالامان بھجوا دیں، میرے خاوند کے پاس نہ جانے دیں، یہ مجھے قاری قرار دے چکا ہے اور یہ مجھے قتل کر دے گا۔ اور اسی خاتون نے اپنے شوہر کے خلاف ایک ڈیزولیشن آف میرج کا دعویٰ بھی دائر کیا ہوا تھا، اور ایف آئی آر کی رجسٹریشن کے لیے ایک اپلیکیشن بھی دی ہوئی تھی۔ اب یہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے عدالت نے کافی حد تک اس کو پولیس کو کہا کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں معاملے کو، پھر وہ بات نکلے، لیکن اس مقدمے میں رپورٹڈ کیس ہے، لیکن اس مقدمے میں عورت نے غلط الزام لگایا تھا، خاوند جو تھا وہ بیچارہ پولیس انویسٹیگیشن میں بھی اور بعد میں مختلف جو انکوائریز ہوئیں اس میں بے گناہ تھا، کہ اس نے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، بے ضرر ہے۔ عورت بذات خود جو ہے چونکہ وہ اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، کہیں اور شادی کرنا چاہ رہی تھی، اب وہ خلا کی بنا پر وہاں سے وہ تنسیح نکاح بھی چاہتی تھی اور آگے شادی بھی چاہتی تھی، تو وہ صرف پریزمپشنز کی بنا پہ کہ کہیں یہ مجھے قتل نہ کر دے، وہ خود سے ہی اس نے کہانی گڑھ کے اس کے خلاف ایف آئی آر کی رجسٹریشن کی بھی اپلیکیشن دی ہوئی تھی، اور اس کے خلاف باقاعدہ طور پر دعویٰ بھی دائر کیا ہوا تھا۔
لیکن ایسی کوئی معاملہ نہیں تھا۔ اس طرح کے معاملات بھی سامنے آتے ہیں، لیکن اگر کاروکاری کا معاملہ آ جائے تو اس کو اسٹرکٹلی ہاتھوں سے لیا جائے گا، اور اگر غلط الزام ہے تو ایسی صورت میں جو ہے ایسی پروسیکیوشن جو ہے ویسے ہی استغاثے کا سٹانس جو ہے وہ کافی حد تک کمزور ہے، اور بڑا دلچسپ کیس ہے، ضرور پڑھیے گا۔ 2018 YLR نوٹ 56 اور پیج 45 میں اس کو رپورٹ کیا گیا تھا۔ دوستو، آنر کلنگ، شیم کلنگ، کاروکاری، سیاہکاری، یہ جو الفاظ ہیں ہمارے مقامی صوبوں میں استعمال ہوتے ہیں، اس کی بنا پہ جو قتل عام کیا جاتا ہے عورتوں کا، اس حوالے سے چند ایک پوائنٹس تھے جو ہم نے آج شام کو بیٹھے ہوئے چائے کے ایک کپ پہ مختلف دوستوں نے شیئر کیے تھے۔ میں نے کہا اپنے سب دوستوں کے ساتھ شیئر کیے جانے چاہیے۔ باقی رات کا وقت ہے، نیند بھی آ رہی ہے، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔